دوستو، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں بلوچستان کے ساحلی علاقے عربوں کے زیر انتظام تھے۔ مکران 23 ہجری 643 عیسوی میں سیدنا عمر فاروق کے دور خلافت میں فتح ہوا۔ عربوں نے یہاں سے تجارت شروع کی اور بحیرہ ہند سے ہوتے ہوئے انڈونیشیا تک پہنچے، پھر مالدیپ تک۔ ابن بطوطہ 1337 میں جب مالدیپ گئے تو انہیں وہاں اکثر مسلمان ملے، یعنی اسلام ہندوستان سے پہلے ان جزیروں میں پہنچ چکا تھا۔ سرندیپ کو لوگ سری لنکا سمجھتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ یہ دراصل مالدیپ ہے جو سرندیپ سے بدل کر مالدیپ بن گیا۔ مالدیپ رقبے کے لحاظ سے ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جس کا رقبہ 300 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ ابن بطوطہ کہتے ہیں کہ اس جزیرے میں پھرتے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کی مسافت بنا سواری بھی کی جا سکتی ہے، جہاں سے سمندر کو ہر طرف سے بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ نیز ابن بطوطہ مالدیپ کے سلطان عمر اول کی طرف سے وہاں کے قاضی مقرر ہوئے۔ وہ دراصل ہندوستان کے ترک سلطان محمد بن تغلق کی طرف سے سفیر اور قاضی تھے، جنہیں سلطان نے چین بطور سفیر بھیجا تھا۔ 1340 میں انہوں نے مالدیپ کی مسلمان خاتون سے شادی کی۔ انڈونیشیا اور مالدیپ ہندوستان کے حصے تھے، یہاں بھی ہندو رہتے تھے۔ یہاں شروع میں عرب پہنچے اور اسی علاقے کے لوگوں نے ولید بن عبد المالک کے دور میں 8 بحری جہاز یہاں پر بھیجے، جنہیں دیبل کے قریب سندھ کے ہندوؤں نے اغوا کیا تھا، جس کے بعد محمد بن قاسم یہاں آئے تھے۔